औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुहर्रम का महीना आ गया, अल्लाह का महीना आ गया है। आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में जब मेरी गाड़ी रुकी तो कुछ बड़े प्यारे खूबसूरत बच्चे हाथों में ठंडी पानी की बोतलें लेके गाड़ियों में सर्व कर रहे थे। तो मुझे याद आ गया कि ये वो बच्चे हैं जिनके सीनों में अहले बैत की मोहब्बत और जो 14 सदियाँ पहले जो खानवादा रसूल आका करीम की जो औलाद है, नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो साथी हैं, करबला के मैदान में वो शम्मा रोशन करके रखो बातल की और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने की और मज़लूम की मदद की। वो चिराग से चिराग जलता जा रहा है। आज भी बच्चे जो जवान बच्चे थे, लेकिन जिस तरह पानी वो बांट रहे थे लोगों में और लोगों की प्यास बुझा रहे थे, मुझे दरिया फ़रात का वो जुल्म वो सारा कुछ नज़र आ गया। नमरू शमर और उसका जो यजीदी टोले ने वहाँ पर किया था। तो नाज़रीन, हर दौर में कहीं ना ये लड़ाई, ये झगड़े, ये फसाद, ये जुल्म और जबर जारी और सारी रहते हैं। तो औलिया अल्लाह ने हर दौर में कोई ना कोई ऐसी दुआएं निकाली हैं जो जुल्म और जबर का मुकाबला करती हैं और अल्लाह ताला फ़ौरन उनकी दुआएं सुनता है। नाज़रीन, जब हम गुलशन तसव्वुफ़ पे नज़र डालते हैं तो हमें हर दौर में एक से बढ़कर एक फूल खिलता नज़र आता है। ऐसे ऐसे फूल, उनकी नुदरत, उनकी रोशनी, उनकी खुशबू और उनकी जो कलर है, देख के बंदा हैरान हो जाता है। 593 हिजरी में मोरक्को में कैसा गुलशन तसव्वुफ़ में कैसा फूल खिला है, कैसा सितारा तलू हुआ कि 9 सदियाँ गुजर गई, लेकिन आज तक ना वो उनकी रोशनी जारी और सारी है। तसव्वुफ़ के हर दौर में कोई ना कोई ऐसा सूफ़ी जिसने इंसानों की फलाह के लिए, इंसानों की मोहब्बत के लिए कोई दुआ, कोई विरद, कोई इसमें आज़म ज़रूर लोगों को दिया है। ये जो बुज़ुर्ग थे, इन्होंने जो दुआ मुतारफ़ कराई है, ये दुनिया में शायद ही कोई सिलसिला हो तसव्वुफ़ का। जितने भी बड़े सिलसिले हैं, हर सिलसिले में हर जो सालक है, जो तालब है अपनी मंजिल पाने के लिए और रूहानी बातनी फ़्यूज़ व बरक़ात पाने के लिए और दुनियावी मसाइल के लिए इसको जारी सारी रखता है। हमारा ख़ानदानी तौर पे इससे साथ बड़ा तल्लक है। मेरा जो गांव है 150 साल पहले हेड बल्लू की रोड रावी किनारे के अंदर 5 किलोमीटर अंदर आबाद था। तो टीले पे था। हर साल दूसरे साल जब सैलाब आना करना तो मेरे नाना जी ने ये दुआ उठानी और उठा जाके ना टीले पे बैठ जाना और साथ अपने दोस्त कुछ लोगों को कुरान पाक पकड़ा देना। वो दुआ पढ़नी तो दरिया जो गाँव को काट रहा होता था, दरिया जो टीले को मिटाने के चक्कर पानी पीछे हट जाना करना। तो उनकी ये करामत दूर तक फैल गई कि जैसी पानी इधर आता है इस टीले की तरफ नहीं आता। जितना अरसा वो जिंदा रहे, जब भी सैलाब आना उन्होंने ये दुआ उठानी, दुआ उठा के उन्होंने टीले पे जाना और दुआ पढ़नी शुरू कर देनी। और दरिया जो मुँह जोर जिसकी लहरें वो टीले को काटने के चक्कर में होती, गानों को बहाने के चक्कर में होती थी, वो उसको रोक लेती थी। तो वो हमारे ख़ानदान और इलाके में पहले एक शोहरत फैली हुई थी कि यहाँ पे जो मौलवी इमामुद्दीन साहब हैं, वो मौलवी अहमदुद्दीन साहब जो हैं, वो ये दुआ पढ़ते हैं जिस दुआ के तफ़ैल ये पानी जो है वो मुँह जोरी उसकी ख़त्म हो जाती है और पानी मुँह मुड़ के दूसरी तरफ चला जाता है। दुआ क्या थी? हिज़्बुल बहर, जिनका मैं पहले जिक्र किया कि मोरक्को में पैदा होने वाले 593 हिजरी में अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ ये मंसूब है। दुनिया में शायद ही कोई सिलसिला हो जो इस दुआ को ना पढ़ता हो। तो इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह तक कि आप देखने वाले को समझ आ जाए। बैकग्राउंड इस तरह कि वो जब पैदा होने के बाद अबू अब्दुल्ला अब्दुस्सलाम के हाथ बैत हुए, जो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। बैत होने के बाद जो वो मुख्तलिफ इलाकों में फिरते रहे, कभी तुनिस में, कभी काहिरा में। एक दफ़ा वो काहिरा में थे तो अचानक उनका ना ख्याल आया कि मैं ना हज पे जाऊँ। तो अपने दोस्तों से जब बात की तो सारे जहाज़ जा चुके थे। अपने दोस्तों से कहते मुझे ना बशारत हुई है, मुझे इशारा गैबी हुआ कि आप ना हज पे जाओ। लेकिन जब कोई जहाज़ नहीं था तो एक बूढ़ा ईसाई मिला जिसका कमज़ोर सा जहाज़ था। तो उससे कहा चलो हमें साथ ले चलो। बात बनी जहाज़ था तो ईसाई के साथ ये बैठ गए। जब तो थोड़ा अरसा ही चले, अंदर गए समंदर में, तो एकदम मुखालिफ हवाएं चलना शुरू होगी। लंगर गिरा दिए गए। काफ़ी दिन खड़े रहे तो दोस्तों ने ताने मारने शुरू कर दिए जो 7 लोग थे। आप तो कहते थे इशारा गैबी के तहत हुआ, तो ये तो हम 7 दिन से 8 दिन से समंदर में फंसे हुए हैं। तो बड़ी दुखी आदमी एक दिन सोते हैं तो आका करीम शहनशाह दो आलम ख्वाब में आते हो, कहते अबुल हसन तो परेशान ना हो। ये वो दुआ है, ये दुआ पढ़ता कि अल्लाह ताला तेरी मंजिल आसान करे। बेदार होते हैं, बेदार होने के बाद इस दुआ को पढ़ते हैं। ये दुआ जो हिज़्बुल बहर है, इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। हिज़्बुल बहर भी है, हिज़्बुल बर भी है, हिज़्बुल नसर भी उनकी है। लेकिन हिज़्बुल बहर जो समंदर की दुआ, यानी कि इसको ये उन्होंने जब पढ़ी, अब पढ़ने के बाद उन्होंने ईसाई से कहा कि लंगर उठा दो। और कहा कैसे उठाएंगे, तो हवाएं मुखालिफ जा रही। लेकिन जैसे ही उन्होंने लंगर उठाने की कोशिश की तो हमायती हवाएं चलना शुरू हो गई। और ये मौजज़ा देख के, ये करामत देख के, बल्कि जो उनके ईसाई जो बादबान था उसके दोनों बेटे मुसलमान हो गए। ईसाई मुसलमान नहीं हुआ, रात को ख्वाब देखता है कि जन्नत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब ईसाई जाने की कोशिश करता है तो कहा जाता है कि तू तो मुसलमान नहीं हुआ। तो जब ख्वाब से जागता हुआ मुसलमान हो जाता है। उसके बाद इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की ये दुआ जो है हर दौर में सूफिया कराम, नेक लोग, सालकीन, तालबीन, कोई मुश्किल आए, बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानी, मुकदमा है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई परेशानी है, कोई जादू है, कोई टूना है, कोई नजर बद है, कोई मुश्किल है, कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई काम नहीं मिल रहा, कोई औलाद नहीं मिल रही, सालकीन तालबीन हर दौर में इस दुआ को पढ़ते आए हैं।
دعا حزب البحر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو تصوف ہے روحانیت اس کی بڑی دعاؤں میں شامل ہے. کہیں کن فیکون کی دعا ہے کہ یہ دعا جب آپ پڑھتے ہیں نا پڑھتے پڑھتے آپ کے ایسے اسباب پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں, ایسا نور آنا شروع ہوتا ہے اللہ کی ایسی نا کن فیکون کی چھڑی دوران پڑھائی آن ہو جاتی ہے. اور دوران پڑھائی آپ کی جو مسئلہ ہے, جو پریشانی ہے, جو رکاوٹ ہے, چاہے کیٹو پہاڑ جیتا ہے, وہ فوری طور پہ حل ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ وہ دعا ہے جس کو نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر دور میں بعد میں برصغیر پاک کے بہت بڑے عالم دین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, پھر امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, پھر مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہر دور میں اس کو مجرب اور خاص دعا کہا کرتے تھے. امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات تھی. سارے روحانی جو مسافر ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم رب کا نظارہ کریں, تو ان کے بارے میں مشہور دعا تھی کہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی طرف نہیں بلاتے بلکہ اللہ کے دربار میں داخل کرتے ہیں. اتنے مقرب خاص تھے آقا کریم کی محبت کے حوالے سے, ہر حوالے سے جہاد بھی کیا, ساری زندگی شریعت طریقت کی پابندی کی. تو ان سے جو منسوب دعا یہ ہر جگہ اویلیبل ہے. میری کتاب سرمایہ درویش ہے, اگر آپ وہاں پہ اگر آپ سنگے میل پبلیکیشن نے چھاپی وہاں بھی ملتی ہے, پی ڈی ایف پہ بھی پڑی ہوئی ہے. میری دعائیں جو میری کتاب سرمایہ درویش میں نے اس کو اعمال اکبر میں شامل کیا ہے, یعنی کہ وہ دعا کچھ اعمال اصغر ہوتے ہیں, کچھ اعمال اکبر ہوتے ہیں. اس کی زگات اکثر سفر کے مہینے میں 6, 7, 8 کو دی جاتی ہے, جو اعتکاف بھی کیا جاتا ہے, احرام میں بندھا جاتا ہے. لیکن سفر پہ آئے گا تو ہم ضرور اس کو دوبارہ کریں گے. لیکن ابھی جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے اللہ کا مہینہ, اللہ کا خاص مہینہ ہے, اس مہینے میں دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل جو اگر آپ اس کی عمل ہے نا, پھر آپ پہ نہ جادو, نہ جن, نہ بھوت, نہ ٹونا, نہ نظر بد, نہ رکاوٹ, نہ پریشانی, آپ ہر قسم کی مشکل سے آزاد ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کا عمل بننا چاہتے ہیں تو بڑی اعمال صغیر اس کا ہوگا, اعمال اکبر تو ہماری سفر میں ہوگی. تو بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کی زندگی میں وہ آسانیاں آ سکے جس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہ رہے, کوئی ٹینشن نہ رہے, کوئی جادو نہ رہے, کوئی نظر بد نہ رہے, کوئی مشکل نہ رہے, کوئی لا علاج بیماری نہ رہے, کوئی اگر رشتہ نہیں ہو رہا رشتے کی پرابلم ختم ہو جائے, نوکری نہیں میری نوکری, کاروبار نہیں چل رہا. اگر اس کا جو عمل ہے نا اس کے پاس غیبی قوت آ جاتی ہے, میں سے کہتا ہوں. پھر ہر وقت اس کے ساتھ کوئی قوت اس کے ساتھ کام کرتی ہے. ہمارے وہ سارے دیکھنے والے جن کو جو مسائل کا شکار ہے, مشکلات کا شکار ہے, چاہے جادو ہے, چاہے ٹونا ہے, چاہے جن بھوت ہے, چاہے پرابلم ہے, چاہے مشکلات ہے, نوکری نہیں ملتی, جاب نہیں ملتی, اولاد نہیں ملتی, شادی نہیں ہوتی, کاروبار نہیں ہوتا, اور شادی میں رکاوٹ ہے, بندش ہے, اور میاں ناراض ہے, کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس وہ اسم اعظم آ جائے, وہ گر آ جائے کہ جس کے بعد آپ جو بھی کام کریں وہ آپ کا فوری ہو, اور اس کی تاثیر اتنی شاندار ہے کہ بعض کا پڑھتے پڑھتے اس کا کام ہو جاتا ہے. آپ نے پڑھا ایک رات میں صبح آپ کا کام ہو گیا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بڑی دعا ہے. اور حزب البحر ہمارے تصوف کے جتنے بھی سلاسل ہیں اس کو بڑے شوق و ذوق سے کراتے ہیں. اور اس میں یہاں میں آج آپ کو 2-3 طریقے بتاؤں گا. اگر آپ کر لیتے ہیں, محرم کا خاص مہینہ ہے, وہ مہینہ جس کو اللہ کہتا ہے یہ میرا مہینہ, اور جب اللہ کا کوئی ساتھ منسوب ہو جائے تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آپ نے اس کو 3-4 طریقے میں آپ کو بتاؤں گا. جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ نرمی, وہ خوبصورتی, وہ آسانی پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. یہ ایک بڑی دعا ہے, کن فیکون کی دعا ہے, اور ہر نیک بندہ اس کو پڑھتا ہے. میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو ضرور کریں. 2-3 طریقے میں بتاؤں گا جو آپ کو سوٹ کرے. طریقہ اس کا کیا کہ آپ نے یہ محرم کے جو 10 دن آ رہے ہیں کوشش کریں ان 10 دنوں میں کوئی دے دیں. اگر محرم کے 10 دنوں میں نہیں تو اگلے 10 دنوں میں ان کو دے لیں. 3-4 طریقے ہیں جن طریقوں سے آپ اس کو دے سکتے ہیں, لیکن اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس کو خالی کمرے میں پڑھیں گے, سفید لباس پہنیں گے. اگر احرام باندھ لیں تو کیا بات ہے. اس کو روزہ بھی رکھا جاتا ہے. اگر آپ روزہ نہیں رکھتے وہ تو باقاعدہ کا روزہ رکھا جاتا ہے, خالی کمرے میں بیٹھا جاتا ہے, اعتکاف کر کے رکھا جاتا ہے. اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ روزہ اس وقت تو اگر آپ روزہ رکھ سکتے ٹھیک, نہیں رکھتے کوئی بات نہیں, خالی کمرہ اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اور پرہیز جلالی جمالی اس میں کیا جاتا ہے. پرہیز جلالی جمالی کہ گوشت نہیں کھانا, انڈا نہیں کھانا, مچھلی نہیں کھانی, اچار نہیں کھانا, کچا لہسن ہے, کچا پیاز ہے. اگر آپ پاک رہتے ہیں, طہارت میں رہتے ہیں, لائٹ رہتے ہیں تو پھر اس کے ثمرات آپ کو زیادہ ہیں. اس کے لیے آپ خالی کمرہ کوئی بھی چن سکتے ہیں. اور اس کو کوشش یہ کرنی ہے کہ مغرب سے مغرب آپ کریں. بدھ جمعرات جمعہ کر سکتے ہیں. مغرب سے مغرب اگر آج آپ نے شروع کیا تو اگلی مغرب تک آپ اس کو مکمل کرنا چاہیے. طریقہ اس کا پہلا طریقہ کیا ہے کہ 3 دن کے لیے اگر آپ اس کی زکوٰۃ دینا چاہیں, صرف 3 دن کے لیے, تو جس مغرب سے آپ شروع کرتے ہیں اگلی مغرب تک آپ نے اس کو 120 بار پڑھنا ہے. اشعاروں کے ساتھ, اشغال کے ساتھ. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں بعض کا مختلف اشعاریں انگلیوں کے ساتھ, انگشتہ شہادت کے ساتھ, ہاتھ کے ساتھ آپ کرتے ہیں. وہ جب بازار میں کوئی بھی آپ کو حزب البحر جب ملے گی اس میں وہ موجود ہوتے ہیں. میری کتابیں بھی موجود ہے کہاں کیا اشارہ کرنا ہے. اشغال کے ساتھ پڑھنا, یہ 120 بار پڑھنی ہے آپ نے. ایک مغرب سے دوسری میں 2-3 قسطوں میں بھی کر سکتے ہیں. اس کو آپ 40 بار بھی کر سکتے ہیں اور ایک نشست میں بھی کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ 3 دن میں آپ اس کو پڑھیں. دوسرا طریقہ 10 دن کا ہے. اگر آپ 10 دن میں پڑھتے ہیں تو اس کو یہ آپ نے کرنا ہے کہ کسی بھی محرم کے کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں. کوشش کریں بدھ جمعرات جمعے کو شروع کریں.
اور 10 دن کریں. آپ نے 40 بار ڈیلی پڑھنی ہے. کتنی بار پڑھنی ہے؟ 40 بار ڈیلی آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بڑے ثمرات ہیں، اس کی بڑی خوبیاں، اس کی کیا بات ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس سے. اور تیسرا طریقہ میں اکثر کہتا ہوں، آپ 140 بار نہیں کر سکتے، آپ 10 دن کے لیے 33 بار کر لیں یا 11 بار کر لیں. آپ اس فیض میں شامل ہو جائیں جو اس خاص دعا کے ساتھ جاری ہو ساری. اس میں پھر کہتا ہوں اشغال کے ساتھ پڑھنی ہے، اشاروں کے ساتھ پڑھنی ہے، خالی کمرے میں پڑھنی ہے، پریز جلالی جمالی کے ساتھ پڑھنی ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی وہ ثمرات، اس کی وہ نور، وہ روشنی جو کن فیکون کا کردار ادا کرتی ہے، جس کے بعد دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا. آپ کے پاس وہ چابی آ جاتی ہے، وہ کلید اعظم آ جاتی ہے، آپ کے پاس وہ اسم آ جاتا ہے جس کے پڑھنے سے فوری طور پہ رب ذوالجلال کی کن فیکون کی چھڑی حرکت میں آتی ہے اور آپ کا مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کہ خدا نہ کرے کسی کو قید ہے، کسی کو بیماری ہے، لاعلاج بیماری ہے، پریشانی ہے، نوکری، ویزا، پرابلم، دنیا کا ہر مسئلہ، یہ وہ دعا سمندر کی دعا جس سے ہر دعا قبول ہوتی. تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ اس کی جو میں نے 3 دن کی کہی ہے، 10 دن کی کہی ہے، جو آپ کی لسانی ہے زکوٰۃ دو ضرور دیں. اصل زکوٰۃ ہم اس کو پھر بعض کو اس میں اکثر ایک اور کہتا ہوں کہ میرے نانا جی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ کو اس کو ایک بار معمول صبح و شام اگر آپ معمول بنا لیتے ہیں، اور جہاں پہ آپ کا مقصد ہے، اس میں مختلف ذکر اذکار ہے، مختلف آیات اللہ کے نام ہے، تو وہاں پہ اس کو آپ جہاں پہ آپ کا مقصد آیا تو اس کو وہ خاص آیت آپ کے مقصد کے مطابق آتی ہے یا دعا آتی ہے، تو اس کو وقت آپ 3 بار، 11 بار، 33 بار پڑھ کے اس پہ شدت پیدا کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے. یہ وہ دعا اگر آپ روٹین میں پڑھتے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ دے لیں تو کیا بات ہے، بڑی بات ہے. اگر آپ اس کی عمل ابھی نہیں بننا چاہتے، پھر اس کو روٹین میں صبح و شام اگر آپ اس دعا کو، میری طرف سے سب کو اجازت ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے. بالکل، میرے جتنے بھی پروگرام میں کرتا ہوں، پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، کوئی ذکر، کوئی وظیفہ جو بھی میں آپ کو یہاں بولتا ہوں تو میں آج کلیئر کرتا ہوں، آپ کو اجازت ہے. تنہائی میں کریں، سفید کپڑوں میں کریں، اگر سفید کپڑے نہیں دوسروں میں کر لیں. حزب البحر نادر نایاب عمل ہے. صوفیہ کرام سالکین 900 سال سے ان کا معمول رہا ہے. دنیا کا کوئی کام، دنیا کی کوئی رکاوٹ، دنیا کی کوئی پرابلم اس کی سے نہیں ہٹتی. تو آپ ضرور اسے کریں تاکہ آپ وہ فیوزوں پر کاس میٹ سکیں، تاکہ آپ کی زندگی میں جو مشکلیں، جو پرابلم ہو، جو ٹینشن، وہ حل سکے. اگر آپ غریب ہے تو امیر ہو جائیں گے، اگر بیمار ہے صحت مند ہو جائیں گے، اگر نوکری نہیں نوکری مل جائے گی، اگر اولاد نہیں تو اولاد مل جائے گی. ہر مشکل حل کرنے کے لیے دنیا کی نادر نایاب دعا ہے. بلکہ اس میں اکثر کہا جاتا ہے، جو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ میرے جو نانا جی نے 1.25 لاکھ اس کو 9 سال کے 10 سال وہ کہتے ہیں 1.25 لاکھ کر لی تھی انہوں نے. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں اگر کوئی اپنی زندگی میں 1000 بار پڑھ لے تو اولیاء اللہ کی لسٹ میں شامل ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے نفوس قدسیہ میں نیک بندوں میں شامل ہو تو 1000 بار، چاہے مختلف آپ 10 دنوں میں پڑھ لیں تو پھر انشاءاللہ آپ ان نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور اس دعا کے ساتھ کہ محرم میں جو اہل بیت نے جو چراغ جلایا تھا کردار کا، سیرت کا، حق و باطل کا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کریں، محتاجوں کی مدد کریں، پانی کی سبیل لگائیں، لوگوں کی ضرورتوں پوری کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور اہل بیت کی محبت آپ کو ثابت ہو. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے سارے وظائف کے دوران 1 کلو چاول، 1 کلو گندم، 1 کلو کالے چنے لینے ہیں. اس پہ یا رضا کو یا باسی تو 1000 بار پڑھنا ہے. اس کو 10 پڑیاں بنا کے روزانہ بانٹنی ہے، اور روزانہ آپ نے 2 نفل ہدیہ کرنے ہیں اہل بیت کو، سیدہ زہرا کو، آقا کریم کو، تاکہ آپ کی دعائیں، آپ کا ذکر اذکار قبول ہوں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.